ماشاءاللہ یہ تھے استاد المکرم بقیت السلف نمونہ اسلاف محترم جناب سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری حافظ اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت استاد محترم کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت استاد جی کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے۔ میں بھائیوں سے گزارش کروں گا تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے آنے والے ساتھیوں کو مشکل نہ بنے، جگہ ہے آگے ہو جائیں، اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ویسے بھی آپ نے 25ویں رات کو سنا تھا کہ خطیب کے معلم کے قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے، جتنا قریب بیٹھیں گے انشاءاللہ العزیز اتنا ہی آپ اللہ کی رحمت کے قریب بیٹھیں گے۔ تو محترم بھائیوں، جس طرح کے آپ احباب کو علم ہے کہ انشاءاللہ العزیز شیڈول کے مطابق آج کی ہماری بزم کے معزز مہمان، فاضل نوجوان، وکیل صحابہ و اہل بیت، بلبل قرآن، میری مراد، محترم جناب قاری سلمان اسلم سید صاحب الحمدللہ جو کہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ العزیز میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ انشاءاللہ جلد ہی ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کے بیان کے بعد سوالات، جوابات، انعامات کی نشست، پھر انشاءاللہ ہماری بزم کے معزز مہمان محترم جناب حاجی ملک ثناء اللہ صاحب، وہ بھی الحمدللہ تشریف فرما ہیں، خطاب بھی فرمائیں گے، اور بالخصوص ہمارے گاؤں کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے اور بیماروں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے انشاءاللہ العزیز دعا بھی کروائیں گے۔ تمام بھائی انشاءاللہ العزیز آخر تلک دعا کے اندر شامل ہو کے جائیے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے گا، جب تک آپ اس مسجد کے اندر بیٹھے رہیں گے، قرآن کی بات سنتے رہیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے رہیں گے، تب تک آپ اللہ کی رحمت کے اندر بیٹھے رہیں گے۔ آپ کے ارد گرد اللہ کے فرشتوں نے پہرا دیا ہوا ہے۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ جو بندہ اس وقت مسجد کے اندر موجود ہے، قال اللہ کی بات سننے آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے آیا ہے، اللہ کی قسم وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ مجلس کے اندر بیٹھنا کوئی معمولی بات نہیں۔ جب فرشتے واپس پلٹیں گے، اللہ کے پاس پہنچیں گے، رب کائنات اپنے فرشتوں سے سوال کریں گے، اے میرے فرشتوں بتلاؤ بندوں نے کچھ مانگا؟ ہاں اللہ تیرے بندے مانگتے تھے، جنت کا داخلہ مانگتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اس بات پہ گواہ بن جاؤ کہ جتنے بھی آئے تھے سارے کے سارے لوگوں کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ کسی چیز سے پناہ، ہاں اللہ تیرے بندے جہنم سے پناہ مانگتے تھے، جہنم سے آزادی کا سوال کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں اس بات پہ گواہ ہو جاؤ، اس بات پہ گواہی دے دینا، جتنے بھی آئے تھے سارے کے سارے لوگوں کو میں نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا اللہ میری بات سننا۔ ان کے اندر ایک ایسا بھی تھا جو سننے نہیں آیا تھا، جس کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں مسجد کے اندر جا کے قرآن سنوں، حدیث سنوں، وہ تو کسی کام سے آیا تھا۔ اللہ کیا وہ بھی جنت کے اندر جائے گا؟ رب کائنات فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہیں گے اے میرے فرشتے یہ دیکھ وہ بیٹھا کن کے ساتھ تھا، جن کے ساتھ بیٹھا ہے اس کا انجام بھی ان کے ساتھ ہی ہے۔ محترم بھائیوں،
اس طرح کی مجالس کے اندر بیٹھنا، اس طرح کی محفلوں کا انتظام کرنا، بندوبست کرنا، قرآن کو سننا، حدیث کو سننا، یہ معمولی عمل نہیں، اللہ کی قسم بہت عظیم عمل ہے۔ وہ عظیم لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے اللہ کے گھروں کے اندر آتے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے اللہ کے گھروں کے اندر آتے ہیں۔ ایسے پروگراموں کے اندر شمولیت کیا کریں، حاضری لگوایا کریں، انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پڑھا جائے تو آقا علیہ السلام کے دور کے اندر مسجد کی بہت ہی اہمیت، فضیلت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب مکہ سے ہجرت کی، مدینہ کے اندر آئے تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کی تھی۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر آقا علیہ السلام نے مسجد کو پارلیمنٹ کی حیثیت بھی دی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی میں سے غرباء کے لیے، مساکین کے لیے اور اسی طرح مسجد سے قال اللہ کی تعلیم بھی دی گئی، مسجد سے قال رسول کی تعلیم بھی دی گئی۔ اگر کوئی رفاہ عامہ کا مسئلہ بنا تو پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی سے اعلان کیا کہ میرے صحابہ، میرے اس معاشرے کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، پورا کیا جائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے جہاد کی بات ہوئی، مسجد سے تحریک اٹھی، اور آج الحمدللہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ بھی کیا ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا بھی ہے، اور کوشش کی ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس معاشرے کے اندر مسجد کا کردار جو ادا کر سکتے ہیں اسے ادا کیا جائے۔ پچھلے سال 2025 کی رپورٹ احباب کے سامنے صرف اور صرف تحدیث نعمت کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ہمیں امانتیں دی تھی، ہم نے آپ کی وہ امانتیں اس جگہ پہ خرچ کی ہیں۔ میں اپنے ان تمام معاونین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ان کاموں کے اندر ہمارے ساتھ مالی معاونت کی ہے یا وقت دیا ہے۔ بالخصوص ہماری مسجد کے سرپرست محترم جناب میاں محمد اسحاق صاحب کا، ڈاکٹر موزم صاحب کا، اور اسی طرح استاد محترم ماسٹر محمد الیاس صاحب، ماسٹر محمد فاروق صاحب، اور سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری حافظ اللہ تعالی کا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس مسجد کی آبادی کے لیے، اس مسجد کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے، اس مسجد کی آبیاری کے لیے، اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے نماز تکبیر اولیٰ کا مقابلے کا اہتمام کیا۔ الحمدللہ ہمارے وہ 14 مقابلے ایک سال کے اندر اختتام پذیر ہوئے، اور ان 14 مقابلوں کے اندر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ 900 شرکاء نے، 900 بچوں نے حصہ لیا۔ 900 بچوں نے الحمدللہ اس نماز مقابلوں کے اندر حصہ لیا۔ 14 مقابلے کے اندر پہلا ہم جو انعام دیتے ہیں سائیکل دی، یعنی کہ ایک سال کے اندر 14 سائیکلیں الحمدللہ بچوں کو بطور انعام، بطور گفٹ، بطور تحفہ دیا، تاکہ مسجد کی آبادی بڑھے، تاکہ مسجد کے اندر بچے آئیں، نمازی بڑھے، تاکہ بچے آ کے مسجد کو آباد کریں۔ الحمدللہ 14 سائیکلوں کے ساتھ ساتھ ایک عمرے کا ٹکٹ بھی دیا، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دیگر انعامات کا انتظام کیا۔ انعامات دینے کی وجہ سبب یہ تھی
تاکہ بچوں کے اندر ذوق اور شوق بڑھے اور بچے شوق کے ساتھ مسجد کے اندر آئے. اور الحمدللہ ہم اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہیں, کامران ہیں کہ 900 بچے نے ہماری دعوت کے اوپر مسجد کو آباد کیا. وہ ربانی مسجد کے اندر, وہ کھجور والی مسجد کے اندر, وہ بلقیس مسجد کے اندر, وہ توحید مسجد کے اندر آ کے بچے نمازیں ادا کرتے رہے. الحمدللہ ان 14 مقابلوں کے اوپر ہم نے ایک سال کے اندر 5,60,000 روپیہ خرچ کیا ہے. اس خرچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ بچوں کے اندر نماز کی محبت, پیار, شوق, مسجد کی اہمیت, ان بچوں کے اندر مسجد کو آباد کرنے کا شوق پیدا ہو. اور اسی طرح پچھلے سال 2025 کے اندر ہم نے مسجد کی تعمیر و مرمت کے اوپر 4,45,993 روپے خرچ کیے ہیں, جس کے اندر مسجد کے سولر سسٹم کا خرچ ہے. مسجد کے دیگر لوازمات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ خرچ کیا ہے 4,45,993 روپے. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے, قرآن کو سکھاتا ہے. الحمدللہ اس مسجد توحید کے اندر پچھلے سال 2 سالہ درس نظامی کا کورس 6 طالبات نے مکمل کیا, ترجمہ القرآن 5 طالبات نے مکمل کیا, نازلہ قرآن 10 طالبات نے مکمل کیا, نازلہ قرآن مجید 12 طلباء نے مکمل کیا. اور الحمدللہ اس جامعہ مسجد توحید کے اندر 2 بچوں نے پچھلے سال حفظ القرآن کی سعادت حاصل کی ہے اس مسجد کے اندر. اور یہ ہمارے مدرسے کا خرچہ 2 لاکھ بنتا ہے جو 1 سال کے اندر ہم نے خرچ کیا ہے 2025 کے اندر. اور اسی طرح ہم نے اپنے شیخ بقیت السلف حضرت مولانا عتیق اللہ سلفی رحمت اللہ علیہ سے سنا, انہوں نے بتایا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مسجد کے اندر بیت المال قائم کیا جائے, اور کہنے لگے کہ بیٹا ہر مسجد کے اندر بیت المال کو قائم کرنا, اور یہ نہ سوچنا کہ ہم بیت المال قائم کرنے جا رہے ہیں 50-100 گرانوں کو راشن دیں گے, ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے, یہ ہم کر نہیں سکتے, لہذا ہم مسجد کے اندر بیت المال قائم نہیں کریں گے. استاد جی نے تجویز دی, کہا کہ اپنی مسجد کے اندر صرف 1 درجن کیلے لے کے وہ بانٹ دینا, یہ آپ کے بیت المال میں سے خرچ ہو جائے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل ہو جائے گا. پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا, میری اس ٹیم کے اندر ماسٹر محمد الیاس صاحب, میاں عبدالستار صاحب, ماسٹر محمد فاروق صاحب, بابا جی منظور صاحب, ڈاکٹر موزم صاحب, بھائی محمد یاسین صاحب, میاں طارق محمود ادار صاحب. ہم نے مشاورت کی, مشاورت کرنے کے بعد فیصلہ کیا جامعہ مسجد توحید کے اندر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ, اللہ کی رحمت کے ساتھ, آپ احباب کے تعاون سے ہم نے بیت المال کو قائم کیا. پھر 2025 کے اندر الحمدللہ ہم نے ماہانہ راشن 20 گھروں کے اندر پہنچایا جس کی لاگت 90,000 تھی. پھر ہم نے لباس کی صورت میں ان لوگوں کو جن کو لباس کی ضرورت تھی 19-15 لوگوں کے اندر ہم نے لباس مہیا کیا, 19,500 روپے یہ خرچ کیے. پھر ہمارے معاشرے کے اندر وہ غریب بچیاں جن کی شادیوں کے موقع کے اوپر ان کے والدین کو ضرورت تھی, اللہ کے فضل و کرم سے مسجد توحید کے بیت المال میں سے 50,000 کی گرانٹ دی گئی تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے, اس بچی کا فرض نبھایا جا سکے. پھر الحمدللہ اس رمضان کے آغاز کے اندر ابتدا میں ہم نے فیصلہ کیا ہم نے ان گھروں تک پہنچنا ہے جو سفید پوش ہے, معاشرے کے اندر نکلتے نہیں, لوگوں کے اندر ہاتھ نہیں پھیلاتے, لیکن ان کی ضرورت ہے, روزے رکھنے ہیں, سحری کرنی ہے, افطاری کرنی ہے, عید کی خوشی کے اندر ان کو شامل کرنا ہے, ان کے لیے لباس کا بندوبست کرنا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس رمضان کے اندر الحمدللہ جامعہ مسجد توحید کے بیت المال میں سے الحمدللہ 20 گھروں کے اندر راشن گیا. پھر ہم نے لباس بھی دیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز عید الفطر کی خوشیوں کے اندر بھی ان کو شامل کرنا ہے. اور الحمدللہ
اس جامعہ مسجد توحید کے زیر انتظام ہم نے پھر سوچا کہ ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو ہسپتالوں کے اندر چکر لگاتے ہیں, ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی, مشکلات ہوتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی رحمت کے ساتھ, اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ نے پھر وسائل دیے. میں شکر گزار ہوں اپنی محترمہ بہنا ڈاکٹر سعدیہ امیر صاحبہ کا. ان سے خواہش کا اظہار کیا, گاؤں کے اندر ڈسپینسری چاہیے, اس ڈسپینسری کے اندر آپ کا وقت چاہیے. وہ ڈاکٹر جن کے پاس ہاسپٹل میں جائیں 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے لائنیں لگنے کے بعد بھی چیک اپ نہ ہو, اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمارے گاؤں کے اندر روٹین کے ساتھ آتی ہیں. پھر ان کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے ہماری ڈسپینسری کے لیے 5 لاکھ کی الٹرا ساؤنڈ مشین خرید کے وقف کر دی جو ہماری ملکیت ہے. پھر میڈیسن کے لیے 2 لاکھ نقدی دیا. پھر اسی طرح دیگر ڈاکٹر صاحبان ہمارے پاس آتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, اور 5 ماہ کے اندر جتنے لوگوں نے استفادہ کیا ہے 4000 کی تعداد ہے جنہوں نے مجاہدہ امیر ڈسپینسری سے استفادہ کیا. اور شوگر ٹیسٹ 350, سی بی سی ٹیسٹ 150, ایچ بی ٹیسٹ 130 اور انسولین. محترم بھائیوں, جائیے گا جڑاوالا کے سول ہاسپٹل کا چکر لگائیے گا, مہینے کے اندر 1 یا 2 یا 3 دن آتی ہے. اللہ کی قسم لوگ دستوں گرو باں ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آپ کے گاؤں کے اندر اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے 70 مریض انسولین سے بھی استفادہ کرتے ہیں, اور روٹین کے ساتھ الحمدللہ ہر مریض کو ہر مہینے کے اندر انسولین مہیا کی جاتی ہے. اس کے اوپر ہمارا ٹوٹل خرچ ہوا ہے 6,43,852 روپے, اور الحمدللہ اس سال کے اندر 2025 کے اندر ان تمام کاموں کے اوپر ہم نے 16,09,345 روپے خرچ کیے ہیں. 16,09,345 روپے الحمدللہ ان کاموں کے اوپر خرچ ہوئے ہیں, اور یہ تمام کے تمام کام اللہ کے فضل سے ہے, اللہ کی رحمت سے ہے. اس کے اندر کسی انسان کی کوئی خوبی نہیں, کسی انسان کے ذمے اللہ اکبر کوئی کہے کہ میرے 4 چاند لگا دو نہیں. محترم بھائیوں, یہ تمام کی تمام ٹیم, جس ٹیم کی سرپرستی ڈاکٹر موزم صاحب, میاں محمد اسحاق صاحب اور دیگر میرے ساتھی میاں عبدالستار صاحب, میاں طارق محمود آزاد صاحب, ماسٹر محمد الیاس صاحب, ماسٹر محمد فاروق صاحب کر رہے ہیں. اللہ رب العزت تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ان کاموں کے لیے معاونین میرا پورے کا پورا گاؤں ہے. اللہ رب العزت تمام کو اجر عظیم سے نوازے. جتنے بھی لوگ چاہے 1 روپیہ دیں, چاہے 1 لاکھ دیں, اللہ سب کو اجر عظیم سے نوازے. ہم دعا گو ہیں ان کے لیے جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ تعاون کے اندر شامل ہوں یا نہ ہوں, وہ اپنی دعاؤں کے اندر ہمیں یاد رکھتے ہیں. ہمیں اس بات پہ خوشی ہے کہ کوئی پیسے دیتا ہے, کوئی وقت دیتا ہے, کوئی دعاؤں سے نوازتا ہے. اللہ کی قسم یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ جو ہمارے لیے دعا کر دیتے ہیں, اور آپ کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کے دعاؤں کے نتیجے میں آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام جاری اور ساری ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم ان کاموں کو مرتے دم تک جاری رکھیں گے. انشاءاللہ یہ کام جاری رکھنے چاہیے انشاءاللہ العزیز. اور میں آپ کو یہ بھی بتلاؤں کہ ان 5 مہینوں کے اندر 5 مریضوں کے الحمدللہ ہم نے آپریٹ بھی کروائے ہیں, اور وہ آپریٹ پرائیویٹ ڈاکٹر سعدیہ امیر کے ہاسپٹل میں ہوئے ہیں, اور الحمدللہ ویلفیئر کے اندر کروائے گئے ہیں. وہ ڈاکٹر سعدیہ امیر جن کی فیس 60-70 ہزار ہے, انہوں نے اپنے پرائیویٹ کلینک کے اوپر بالکل فری کیے ہیں. اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان کی والدہ کے درجات بلند فرمائے. اور جتنے بھی میرے معاونین ہیں جن کے نام لیے ہیں یا نہیں لیے, اللہ سب کو اجر عظیم سے نوازے. محترم بھائیوں, یہ ادارے, یہ جتنے بھی مساجد یا مدارس کے کام ہیں, یہ آپ احباب کے تعاون سے ہیں, اور اللہ کی رحمت کے ساتھ
کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس مہینے کے اندر یہ مسجد کی سیلنگ کا کام ہم نے مکمل کروایا ہے، اس کا بھی ہم نے 50,000 روپیہ ادا کرنا ہے۔ آپ اپنی دعاؤں کے اندر بھی یاد رکھیے گا اور مالی تعاون کے اندر اس ادارے کو ضرور یاد رکھیے گا۔ ہم سال کے اندر میں علل اعلان کہتا ہوں، ایک دو اپیلیں آپ سے کرتے ہیں، آپ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں۔ کیوں پھیلاتے ہیں؟ اللہ کی قسم عزت عزیز ہے، ہمیں بھی عزت چاہیے۔ لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، سن کر جواب نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے تھے، کہا تھا مسجد نبی تنگ ہے، اس کی ضرورت کے لیے پلاٹ چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے خود اپیل کی تھی۔ میرے نبی ابو بکر کو کہہ سکتے تھے، عمر کو کہہ سکتے تھے، لیکن میرے پیغمبر کی سیرت ہے، میرے نبی کا اسوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی نے خود اپیل کی، خود دامن کو پھیلایا۔ اسی طرح میرے نبی کے مدینے کے اندر لوگوں کے لیے رفاع عامہ کا مسئلہ تھا، پانی کا مسئلہ تھا، پیغمبر اسلام نے خود اس کا دامن پھیلایا۔ اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ اگر نظر نہ آئے تو ہم بھی کبھی دامن نہ پھیلائے، لوگوں کی باتوں کو نہ سنے، ہم دامن پھیلاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ کے۔ اور میری یہ بات یاد رکھنا، دین کا کام کرنا اللہ کی قسم بہت مشکل ہے۔ دین اسلام کے کام کے اندر رکاوٹیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم بھی ڈسہارڈ ہوتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ میرے بھائی جو ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میرے ان کاموں کے پیچھے میری والدہ کی دعا ہوتی ہے، گھر کے اندر جاتے ہیں، تھپکی ملتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا دین کا کام ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، اللہ اجر دے گا، اور انشاءاللہ ہم نے اجر اللہ سے لینا ہے، اور میرا اللہ انشاءاللہ ہمیں رائے گا نہیں کرے گا۔ محترم بھائیو، اسی طرح آپ کا دیا ہوا تعاون بھی اللہ رائے گا اور ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 4-5 سال کے عرصے کے اندر الحمدللہ 6 بچے حافظ قرآن بن چکے، 6 بچے قرآن کا ترجمہ حدیث پڑھ چکے۔ انشاءاللہ العزیز اس دنیا کے اندر صحیح نہ صحیح کل قیامت کا دن ہوگا، میرا رب اجر عطا کرے گا۔ میرے محترم بھائیو، کوئی بھی ادارہ ہو، وہ ضیاء القرآن ہو، وہ مسجد توحید ہو، وہ جامعہ سلفیہ ہو، وہ مرکز خیبر ہو، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، جہاں بھی کچھ کر سکتے ہو کرو، ضرور کرو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کا اجر عطا کرنے والے ہیں۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں بلبل قرآن، فاضل نوجوان، میری مراد قاری محمد سلمان اسلم صاحب صاحب کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔